खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। सारा जलाल खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस को मिलता रहे, आमीन। अजीज़ों, इस वक्त जब हम कलमों को सुन रहे हैं तो जिस कलमे पर मुझे बोलने का मौका दिया है वो दूसरा कलमा है, और ये वो कलमा है जिसे चारों अनाजीली बयानात में सिर्फ मुक़द्दस लूका ने इसे वाज़े तौर पर कलमबंद किया है। हो सकता है कि मुक़द्दस मत्ती या लूका या यूहन्ना अगर इस पर बात करते तो उसको फ़र्क नज़रिए से पेश करते। हमने अभी कलाम मुक़द्दस में से सुना कि खुदावंद यीशु मसीह को जब सलीब दिया गया तो उसके दाएं और बाएं दो डाकू भी मसलूब किए गए। वो दो डाकू जो कि बदकार थे, जब मत्ती रसूल इनके बारे में थोड़ा बयान करता है तो वो कहता है कि डाकू भी उस बड़ी भीड़ के साथ जो उस पर तानो तशनी कर रहे थे, जो उस पर फ़िक्रे कस रहे थे, जो उस पर फब्तियाँ कस रहे थे और उसको एलानिया जलील कर रहे थे, तो वो दोनों डाकू भी उसमें शामिल थे। लेकिन एकदम से हम देखते हैं एक ऐसा इलाही मोजज़ा कि उन दोनों डाकुओं में से एक का दिल तब्दील हो जाता है। ये दिल कैसे तब्दील होता है, उसके क्या हमें सबूत मिलते हैं? हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि उनमें से एक डाकू ने उसे कहा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। वो एक ऐसा डाकू था जो बदकार था और अपने किए की सज़ा भुगत रहा था, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह पर ताना कसता है कि तू अपने आप को और हमको बचा, क्या तू मसीह नहीं। लेकिन उसके फ़ौरन बाद हम दूसरे डाकू का रवैया देखते हैं कि वो उसे झिड़कता है। अजीज़ों, दो एक ही जैसे शख्स जो एक ही तरह के काम करते हो, एक ही तरह का उनका टेस्ट हो, एक ही तरह के गुनाह में मुब्तला हो, किस तरह एक दूसरे को कह सकता है कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? वो कैसे उसे झिड़क सकता है जब तक कि उसके दिल में कोई तब्दीली वाक़ई ना हो। और ये तब्दीली उस वक़्त तक हो नहीं सकती जब तक खुदा का पाक रूह किसी को तब्दील ना कर दे। वो यहूदी था, वो खुदा के गज़ब को जानता था, वो खुदा की अदालत को जानता था, वो उसके इंसाफ को जानता था, और उसके दिल ने उसे उसी वक्त मलामत की कि ये तो क्या कर रहा है। ये उसका आखिरी वक्त था, वो मरने जा रहा था, लेकिन एकदम उसे ये ख्याल आता है कि खुदा जिसके कवानीन को मैं तोड़ रहा हूँ, अगर इंसान उन कवानीन को तोड़ने के सबब से मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं, तो जिस अदालत में मैं पहुँचूँगा वहाँ पर मेरे साथ क्या सलूक होगा। उसने खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज भी सुने थे, आए बाप इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उसी घड़ी उसके दिल में तब्दीली आती है कि ये शख्स जिसको हमारे साथ ही मसलूब किया गया है, ये तो मसीहा है, ये तो वो है जो जहान के गुनाहों को उठा कर लेकर जा रहा है। वहाँ पर यहूदियों की बड़ी भीड़ थी, ईद फसह का दिन था, और वो ईद फसह पर ही यीशु मसीह को कुर्बान करना चाहते थे ताकि उससे फारिग होकर बकरों और बछड़ों को, जिन पर वो समझते थे कि उनके गुनाहों की माफ़ी के लिए वो किए जाते हैं, वो कुर्बान कर दें। लेकिन वो जानते नहीं थे कि हकीकी बरा जिसने इस जहान की सारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाना है, वो उसी को ही ज़बह कर रहे हैं। उनके दिल में उसकी कोई पहचान नहीं थी, ना यहूदियों के, ना उनके जो सरदार काहिन थे, और वहाँ पर कोई ऐसा दिल नहीं था जो वो इस सारी सिचुएशन को समझ सकता कि किस तरह खुदा के बर्पा किए गए हकीकी बादशाह को वो कुर्बान करने जा रहे हैं। सिर्फ एक शख्स, एक डाकू उसके इन अल्फाज को सुनकर और खुदा के पाक रूह की कुदरत से उसका दिल तब्दील होता है। और जब वो सुनता है कि उसका साथी डाकू उसे कह रहा है कि तू अपने आप को और हमें बचा,
اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہمارا دل تبدیل ہو جاتا ہے، اور ہم جب دنیا کی باتیں سنتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں جو خدا کے خلاف ہو، جو کفر ہو۔ اس لیے کہ وہاں پر لوگ یسوع مسیح کو اس کے کفر کہنے کی حیثیت سے سزا دے رہے تھے، اور جانتے نہیں تھے کہ جس پر کفر کے وسیلے سے اسے سزا دی جا رہی ہے وہ خود بھی اس پر کفر بک رہے ہیں، وہ خود بھی بلاسفیمی کا شکار ہیں۔ اس کا دل جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، کیونکہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہوگی۔ جب ہم مسیح میں ہوتے ہیں تو ہم نئے مخلوق ہوتے ہیں اور ہمارا دل نیا ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارے دل میں خدا کا خوف آ جاتا ہے۔ اسی لیے پہلا ڈاکو کہتا ہے کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ کیا خدا کا خوف تیرے اندر نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب اس کے دل میں تبدیلی آئی ہے تو اس کے دل میں خدا کا خوف آ گیا ہے، اور وہ ڈر رہا ہے خداوند کی اس غضب سے، اس عدالت سے، جو کچھ اس نے کیا ہے، اور وہ کہ میں جب خدا کے حضور پیش کیا جائیں گے تو یہاں مجھے صلیب پر لٹکایا جا رہا ہے، تو وہاں خدا کی عدالت میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور وہ یسوع مسیح کو یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے صلیب سے اتار لے، یا مجھے اس جو جسمانی اذیت میں برداشت کر رہا ہوں اس سے نجات دے دے، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ وہ شریعت کا جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ جب مسیحا آئے گا تو وہ بادشاہی قائم کرے گا، اور اس کی بادشاہی جو ہے وہ انصاف کی بادشاہی ہوگی۔ اور وہ بڑی جرأت سے یہ کہتا ہے کہ یہ جو دعا کر رہا ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں، تو کیا میں بھی، یہ تو بڑا کچھ کر رہے ہیں، یہ تو اسے مار پیٹ کر رہے ہیں، اس کو زخم لگا رہے ہیں، تو کیا میں جب ان کی معافی کے لیے دعا کر رہا ہے تو کیا میں معاف کیا جا سکتا ہوں؟ اور وہ کہتا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو فوراً تبدیلی ہوتی ہے۔ ہم یہاں پر صرف یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم بہت اچھے اعمال کر لیں، شاید ہم چرچ میں ریگولر ہو جائیں، شاید ہم ہدیہ زیادہ سے زیادہ دے دیں، یا ہم دکھاوے کے نیک کام کریں تو ہم معاف کیے جائیں گے۔ لیکن نہیں عزیزو، یہاں پر ڈاکو کی مثال کہ اسے خدا سے صرف اس کے رحم کی ضرورت تھی، اس کے فضل کی ضرورت تھی، اور اس نے اس کے رحم اور فضل کو مد نظر رکھ کر کہا کہ تو مجھے اپنی بادشاہی میں یاد کرنا۔ اس طرح ہم ایک مثال دیکھتے ہیں پولس رسول کی، جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہ کاغذات تھے جس میں وہ مسیح سے نفرت کرتا تھا، اور ایسے لوگوں کو جو مسیح کا نام لیتے تھے، اس کے نام کا اقرار کرتے تھے، ان کو پکڑتا تھا اور ان کو قید میں ڈالتا تھا۔ لیکن خدا کس طرح سے خدا نے اپنا نور اس پر چمکایا اور اس کی زندگی میں تبدیلی ہوئی، اور اس کے کام آج تک ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اسی طرح اس ڈاکو نے بھی بڑی جرأت کے ساتھ خدا کے فضل اور رحم کو دیکھتے ہوئے خدا سے کہا کہ تو اپنی بادشاہی میں مجھے یاد کرنا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ حقیقی مسیحا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مسیحا آئے گا اور وہ مرے گا اور نیا جنم لے گا اور اس کی بادشاہی قائم ہوگی۔ اس کو اس بات کا پورا یقین ہو گیا تھا، خدا پاک روح نے اس پر ساری باتیں کلیئر کر دی تھی۔ حالانکہ اس کے ساتھ وہ دوسرا ڈاکو بھی تھا جس کے دل میں کوئی خدا کا خوف نہیں آتا، اس کے دل میں کوئی اپنی معافی کے لیے بات نہیں آتی کہ میں جو کچھ پا رہا ہوں یہ میرے اپنے کیے کی سزا ہے، بلکہ وہ ان گناہ گار لوگوں کے ساتھ ہی شامل ہے، اور خدا میں یسوع مسیح پر طنزیہ گفتگو کرتا ہے، اگر تو مسیح ہے تو ہمیں بھی بچا اور خود بھی بچ جا۔ یعنی کہ ایک وہ کی دے رہا ہے کہ اگر تو خود کو بچا سکتا ہے تو ہمیں بھی بچا۔ حالانکہ دنیا میں رہتے ہوئے اس نے بہت دفعہ اس علاقے میں سنا ہوگا کہ کس طرح خدا یسوع مسیح نے لازر کو موت سے زندہ کیا، اور بہت سے معجزات کس طرح سے خدا یسوع مسیح نے کیے ہیں، لیکن اس کی چونکہ آنکھیں بند تھیں وہ خدا یسوع مسیح کی اس شخصیت کو پہچان نہ سکا۔ آج ہم ظاہری طور پر جو ہیں وہ مذہبی بنے رہتے ہیں، لیکن ہمارا دل خدا کی اس قدرت کو، خدا کے اس خوف کو، خدا کے اس آنے والے غضب کو، خدا کی اس راست بازی کو دیکھ نہیں پاتا، کیونکہ جب ہم خدا میں نئے مخلوق ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ہمیشہ ہر کام کرتے ہوئے خدا کا
خوف رہتا ہے، ہمارے اندر ہمیشہ معافی مانگنے کی روح رہتی ہے، ہمارے اندر ہمیشہ معاف کرنے کی روح رہتی ہے، اور ہم ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کی طرف تکتے رہتے ہیں، اس کے قد کے اندازے تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آج جب کہ ہم اس کی صلیبی وہ موت کے اس دن کو یاد کر رہے ہیں کہ کس طرح اس نے ہمارے لیے اتنی اذیت اٹھا کر ہمارے لیے ایک نئی زندگی جو ہے وہ تشخیص کی ہے، کس طرح سے وہ اس نے اتنے دکھ اٹھا کر بھی ہمارے لیے ایک اچھا معافی کا جو ہے وہ راستہ دکھایا ہے، ہمیں معاف کیا ہے۔ اور جب اس نے یہ سنا کہ ڈاکو کہہ رہا ہے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں ٹھیک ہے جا کے دیکھوں گا، میں اگر تمہارے لیے کچھ کر سکا تو کروں گا، لیکن اسی وقت اسی نجات کا کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی معافی وہ پھر معافی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے معاف کرتا ہے، اور وہ رحم کرتا ہے، اور وہ ہم پر فضل کرتا ہے۔ آئیے عزیزو، ہم بھی اس کے فضل کے تخت پہ جائیں، ہم بھی اس کے معافی کے طلبگار ہوں، اس ڈاکو کی طرح ہم ظاہری چیزوں پر نہ جائیں، ہم اپنے نیک کاموں کی طرف نہ جائیں، بلکہ اس سے رحم اور اس کے فضل کی استدعا کرتے ہوئے کہیں کہ آج کہ مسیحا جب تو اپنے بادشاہی میں آئے تو ہمیں بھی یاد رکھنا، تاکہ خداوند یسوع مسیح ہم میں سے ہر ایک کو کہہ سکے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند اس کلمے کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔